السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ احزاب کی دو آیتیں ہیں. ان میں رب العالمین مومنین سے مخاطب ہیں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد ایک آرڈر دیا ہے، ایک حکم دیا ہے، لیکن آرڈر دینے سے پہلے، حکم دینے سے پہلے کیا کہا ہے کہ اے ایمان والو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مناسبت ہے آپس میں؟ مناسبت یہ ہے کہ جو آرڈر میں دینے لگا ہوں اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ واقعی مومن ہیں. اور ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں، 6 وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے یاد دلائیں گے وہ کون سی 6 چیزیں ہیں. پہلے نمبر پہ کس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی معبود ہیں، عبادت کے تنہا حقدار ہیں، اور وہی رب ہے، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا. یہ ہوا اللہ پہ ایمان. دوسرے نمبر پہ کن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ اللہ کے فرشتوں پہ، کہ اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جن کی اللہ نے مختلف ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. ان میں سے چند ایک کے نام اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، جیسا کہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور جن کے نام نہیں بتائے وہ ہمارے لحاظ سے بے شمار ہیں. تیسرے نمبر پہ جس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں، کہ اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آسمانوں سے بہت سی کتابیں نازل کی. ان میں سے چند ایک کے نام اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، جیسا کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک. 5 نمبر پہ جس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے وہ کون سی ہے؟ جی، رسول، کہ وہ عظیم انسان جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی، جن کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا، جن کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا. ان میں سے چند ایک کے نام اللہ نے بتائے ہیں، اور جن کے نام نہیں بتائے وہ بہت زیادہ ہیں. جن کے نام بتائے گئے ہیں ان میں سے چند ایک کون سے ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری نمبر پہ، 6 نمبر پہ جس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے وہ کون سی ہے؟ آخرت. آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور آخرت کا حصہ ہے قیامت میں قبر میں سوال و جواب، اور قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جانا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، جنت جہنم. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہوئے؟ غلطی ہوئی ہے مجھ سے گننے میں، لگتا ہے 5 ہوئے ہیں، ابھی ایک باقی ہے. اور وہ کون سا ہے جو باقی ہے؟ وہ کون سا ہے؟ تقدیر پہ ایمان، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، بلکہ اللہ نے وہ لکھ دیا ہے۔ اللہ کا علم اتنا کامل و مکمل ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم کیا کریں گے، بلکہ اللہ نے لکھ بھی لیا تھا، اور اب وہی کچھ ہم کر رہے ہیں جو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا اور اللہ نے لکھ لیا ہے۔ یہاں پہ کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرا موضوع فی الحال ایمان کی تفصیلات میں داخل ہونا نہیں ہے، لیکن چونکہ تقدیر کا ذکر آ گیا، چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، پھر اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہمارا کیا قصور ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ کیوں جی یہ اعتراض درست ہے؟ جی یہ اعتراض درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صرف نیکیاں اور برائیاں نہیں لکھی، اللہ نے بہت کچھ لکھ رکھا ہے، ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ اللہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ رزق آپ کو کتنا ملے گا، اللہ نے یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ آپ کب فوت ہوں گے۔ اب رزق کی باری آتی ہے تو آپ تگ و دو کرتے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا میں گھر میں بیٹھا رہوں گا، جو اللہ نے لکھا ہے مجھے مل جائے گا، نہیں، مجھے ویزا چاہیے امریکہ کا، برطانیہ کا، سعودیہ کا، کیوں جی رزق کے لیے۔ یہاں پہ کبھی آپ نے تقدیر کا بہانہ نہیں کیا کہ میں والدین کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، جو رزق لکھا ہوا مجھے مل جائے گا۔ رزق اللہ نے لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ لیکن یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، کام سیکھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں تاکہ کچھ بن جائیں۔ ایسے اللہ نے یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ کس نے کتنے دن اس دنیا میں گزارنے ہیں، کس کی کتنی عمر ہوگی۔ جب بیمار ہوتے ہیں، جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، جب کوئی زخمی ہو جائے، کبھی یہ کسی نے نہیں کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، میں حکیم کے پاس نہیں جاؤں گا، میں گھر میں رہوں گا، جو تقدیر میں لکھا ہو جائے گا۔ بلکہ ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں، حکیموں کی طرف بھاگتے ہیں، علاج کی خاطر مکان بیچ دیتے ہیں، دکانیں بیچ دیتے ہیں، قرضہ اٹھاتے ہیں کہ زندگی بچ جائے۔ تو جب نیکی کی باری آتی ہے تب تقدیر کے بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا، یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے وہی کچھ لکھا جو آپ نے کرنا تھا۔ اللہ نے وہی کچھ لکھا ہے جو آپ نے، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے کامل علم کی نشانی ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ آپ یہ کریں گے، اللہ نے وہی کچھ لکھا دیا۔ اب چونکہ اللہ کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہے تو آپ وہی کچھ کریں گے جو اللہ کو معلوم تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی کہ اگر آپ کا واقعی اللہ پہ ایمان ہے تو اذکروا اللہ، اللہ کہتے ہیں میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھا کرو، میرا ذکر کرتے رہا کرو۔ اگر تمہارا ایمان ہے میرے نبیوں پہ تو میرا ذکر کیا کرو، میری کتابوں پہ اگر تمہارا ایمان ہے، اگر تمہارا آخرت پہ ایمان ہے، تم کو معلوم ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے، اعمال کے مطابق بدلہ ملنا ہے، تو پھر میرا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آئندہ جو آرڈر دیا جا رہا ہے اس کو مانا جائے، اور وہ آرڈر کیا ہے؟ اذکروا اللہ، کہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کتنا ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا؟ جی نمازیں اللہ نے کتنی فرض کی ہیں؟ روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ 1 مہینے کے۔ اور حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ زکوٰۃ کتنے فیصد؟ 2.5%۔ لیکن ذکر کی باری آئی، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، بہت زیادہ ذکر کرو، 5 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، 1,00,000 بار نہیں، ذکر کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو کبھی نہ بھولو۔ اور اللہ کا ذکر کیوں نہ ہو؟ ساری نعمتیں اسی کی ہیں، اسی نے ہمیں والدین دیے، اسی نے اولاد دی، اسی نے بیگم دی، اسی نے رشتہ دار دیے، اسی نے ملک دیا، اسی نے آپ کا گھر دیا، وہی رزق دے رہا ہے، اسی نے آنکھیں دی ہیں، اسی نے ہاتھ دیے ہیں، اسی نے کان دیے ہیں، اسی نے پاؤں دیے ہیں، اسی نے پیٹ دیا، ساری نعمتیں اس کی ہیں، تو اس کو کیوں بھول جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ آپ کی پیدائش میں سبب بنے ہیں، وہ تو سبب ہیں، اور اللہ حقیقی طور پہ آپ کو پیدا کرنے والا ہے، تو اسے کیوں بھولیں؟
اس کی نعمتوں کی بنیاد پہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. یہ تو ہو گیا ماضی. مستقبل کو دیکھ لیں کہ آئندہ بھی اللہ کی ضرورت ہے. لمحہ بلمحہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. ایک ایک سانس کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں. پیشاب پخانے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. کھانے پینے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. جنت جہنم کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں. پھر اللہ کو کیوں بولیں؟ ایسی ذات کا تذکرہ ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے. ایسی ذات کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اپنے رب کا ذکر بہت زیادہ کرو. ذکر کسے کہتے ہیں؟ کیوں میرے بھائیوں؟ کیا ذکر اس چیز کا نام ہے کہ آپ کہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور توجہ آپ کی کسی اور کی طرف ہو؟ بڑی غیرت والا ہے. کیا ایسا ذکر وہ قبول کر لے گا؟ ایسا تو میں اور آپ پسند نہیں کرتے کہ کوئی مجھ سے بات کر رہا ہو اور دھیان اس کا کسی اور کی طرف ہو. ہم کہتے ہیں بھی بات دھیان سے سنو، نہیں تو جاؤ. تو اللہ سے یہ معاملہ کرنا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، منکے کے اوپر منکا، اور توجہ کہیں اور ہے. اللہ کا ذکر کریں دل کے ساتھ. زبان سے کہیں اللہ اکبر، دل کو معلوم ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. دل کو معلوم ہو کہ آپ نے کہا اللہ اکبر، کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. وہ سپر پاور ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. جب آپ کو معلوم ہوگا آپ کیا کہہ رہے ہیں تو اس کا اثر آپ کی زندگی پہ نظر آئے گا. اذان ہوگی، مؤذن کہے گا اللہ اکبر، آپ نماز کے لیے چل پڑیں گے. فیکٹری کا مالک، آپ کا ڈائریکٹر آپ کو دھمکیاں دیتا رہے گا، میں ملازمت سے نکال دوں گا، کدھر جا رہے ہو؟ آپ کہیں گے اللہ اکبر. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ اللہ سے بڑھ کر نہیں ہیں. اب مجھے میرے رب نے بلا لیا ہے. یہ ہے ذکر. سبحان اللہ. اللہ پاک ہے. کس چیز سے؟ کس چیز سے پاک ہے؟ جی، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے. تو اللہ کے کوئی برابر کا ہو، یہ عیب ہے یا خوبی ہے؟ جی، یہ عیب ہے. تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. رکوع سجدے کا وہ تنہا حقدار ہے. جس کے نام پہ بکرا ذبح کیا جائے وہ تنہا ہے. جس کے نام پہ منت مانی جائے وہ تنہا ہے. جس کے لیے طواف کیا جائے وہ تنہا ہے. جس کے لیے روزے رکھے جائیں وہ تنہا ہے. جس کے لیے حج کیا جائے وہ تنہا ہے. جس کے لیے نمازیں پڑھی جائیں وہ تنہا ہے. عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ کی کوئی بیگم نہیں ہے. مریم علیہ السلام اللہ کی بیگم نہیں ہے. بیگم ہونا یہ خوبی نہیں ہے، یہ عیب ہے. اللہ کے لحاظ سے، میرے اور آپ کے لحاظ سے خوبی ہے، کیونکہ ہم محتاج ہیں. انسانوں میں اسے اچھا شمار کیا جاتا ہے جس کے دوست ہوں، جو ضرورت کے وقت کام آئیں، جس کی بیگم ہو جو اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، جس کی اولاد اور بیٹے ہوں جو اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے. لیکن اللہ خالق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کا بیٹا ہو یا اس کی اولاد ہو، یہ خوبی نہیں، یہ عیب ہے. اللہ کا کوئی شریک ہو، یہ خوبی نہیں، عیب ہے. اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. رب العالمین نے پوری کائنات کا سسٹم سنبھال رکھا ہے. وہ کسی چپڑاسی کا محتاج نہیں ہے، کسی ماتحت کا محتاج نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ اللہ نے اپنے اختیارات قبر والوں میں تقسیم کر دیے ہیں، یہ بیٹے دیتا ہے، وہ بارش دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، بالکل غلط ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن سے اللہ پاک ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر. اور یہ ذکر زبان سے بھی کرنا ہے، دل بھی ساتھ دے. اعضاء کے اوپر اس ذکر کے اثرات نظر آئیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ نظر آئیں.
تو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد رکھتا ہے, اللہ کا تذکرہ کرتا رہتا ہے, اور جو اللہ کو بھول چکا ہے, اللہ کا ذکر نہیں کرتا, جسے اللہ یاد نہیں ہے, ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی. اللہ کا ذکر نہ کرنے والا, اللہ کو بھول جانے والا, اللہ کا تذکرہ نہ کرنے والا, اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہ کرنے والا, یہ کون ہے؟ مردہ ہے. اور جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے, ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ کا نام نہیں ہے, اللہ کا ذکر کرتے رہنا. کبھی یہ کہہ رہے ہو آپ کے اللہ کا شکر, اللہ نے مجھے اولاد دی, اللہ نے مجھے یہ موبائل دیا, اللہ نے مجھے یہ کھانا دیا ہے, اللہ نے مجھے شفا دی. نعمتوں کی نسبت کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں. یہ اللہ کا ذکر ہے. اور میرے بھائیوں, عبادات جتنی بھی ہیں ان کا مین مقصد اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کو یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, موسیٰ علیہ السلام نماز قائم کریں, نماز پڑھتے رہا کریں. کیوں؟ لِذِكْرِي, مجھے یاد کرنے کے لیے. نماز کا مقصد کیا؟ اللہ کو. تو نماز بہت بڑا ذکر ہے, قرآن پاک بہت بڑا ذکر ہے. اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, بے شک ہم نے ذکر کو اتارا. قرآن پاک سارے کا سارا کیا ہے میرے بھائیو؟ ذکر ہے اللہ کا. اللہ کا کلام ہے, اللہ کا تذکرہ ہے, اللہ کی گفتگو ہے. حج اللہ کے ذکر کے اوپر مشتمل ہے. لبیک اللہم لبیک, پورے حج میں نعرہ لگ رہا ہے, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. اذان اللہ کا ذکر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. قربانی کے دنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, کہ قربانی کے دن کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ عید کے دن جو ہوتے ہیں یہ اللہ کو بھول جانے کے دن ہوتے ہیں, جو مرضی کرو, فلمیں دیکھو, گانے سنو, خوشی کا موقع ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں, یہ دن کھانے پینے کے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ دن اللہ کے ذکر کے ہیں. اٹھتے بیٹھتے تکبیریں کہنا, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ نے جانور دیے ہیں, قربانی کے موقع پہ انہیں ذبح کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے, بسم اللہ واللہ اکبر. میرے بھائیو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی شریف میں موجود ایک حدیث کے مطابق فرماتے ہیں, جسے روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے کہا, الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم, کہ لوگو میں تمہیں کوئی ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سے بہتر ہو. صحابہ کرام سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو. وَأَزْكَىٰ عِنْدَ مَلِيكِكُمْ, جو تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہو. وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ, جو تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہو. وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, جو تمہارے لیے اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو. وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ, کہ وہ عمل اتنا اچھا, اتنا عظیم عمل ہے جو میں بتانے لگا ہوں, جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, کیا تمہیں بتانا دوں کہ وہ جہاد سے بھی بہتر ہے. صحابہ کرام تو نیک اعمال کے متلاشی تھے, نیک اعمال کے بھوکے تھے. فوراً کہنے لگے, بلا اللہ کے رسول بتائیے, کیوں نہیں, ضرور بتائیے ہمیں. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے, ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرتے رہنا, اللہ کا تذکرہ کرتے رہنا, اللہ کو یاد رکھنا, یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے, جہاد سے بہتر ہے, اس سے درجات بلند ہوتے ہیں, سب سے عظیم عمل ہے, مالک کو بہت پسند ہے. اللہ چاہتا ہے میرے بندے ہر وقت میرا ذکر کرتے رہیں, مجھے یاد رکھتے رہیں. اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے,
کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کچھ لوگ کسی میٹنگ میں بیٹھیں, کسی اجتماع میں بیٹھیں, کہیں پہ کوئی اکٹھ ہو, کہیں پہ لوگ جمع ہو, مقصد کوئی بھی ہو, اور وہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو, ایسے ہی اٹھ جائیں, فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے کئی لوگ گدھے کی لاش کے پاس بیٹھیں اور پھر اٹھ جائیں. اور فرمایا ایسے لوگوں کو اپنی اس حرکت کے اوپر روز قیامت افسوس ہوگا, حسد کریں گے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. تو مالک کیا چاہتا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہر وقت میرا ذکر ہوتا رہے, اور ایسا کیوں نہ ہو کہ مالک نے اسی کام کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ساتھ ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دی, گفتگو کرنے کی اجازت دے دی, کھیلنے کی بھی اجازت دے دی, کاروبار کرنے کی بھی اجازت دے دی, ورنہ مین مقصد جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ تو ہے اللہ کی عبادت. اللہ چاہتے تو ہمیں آرڈر ملتا کہ جیسے فرشتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں تم بھی ہر وقت کیا کرو. تو بہرحال میرے بھائیو, اللہ کا ذکر بڑی عظیم شے ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روز قیامت اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. کتنے لوگوں کو میرے بھائیو؟ جب آپ نے یہ 7 لوگ بتائے تو ان میں سے ایک کے بارے میں کہتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, وہ عظیم آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا, اللہ کا ذکر کرنے لگا, اللہ کا تذکرہ کرنے لگا, اللہ کا ذکر کرتے کرتے, اللہ کو یاد کرتے کرتے, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے کرتے تنہا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. لوگوں کے سامنے نہیں, لوگوں کے سامنے بھی اللہ کو یاد کرنا اچھی چیز ہے جب مقصد ریاکاری نہ ہو. جب مقصد یہ ہو کہ مجھے سن کے یہ بھی یاد کریں گے, بہت اچھی بات ہے. لیکن تنہا آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں, تنہائی میں آپ اللہ کا تذکرہ کر رہے ہوں, تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہے ہوں, اللہ کو یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں, فرمایا یہ خوش نصیب وہ ہے جسے روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اللہ کو یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو تب نکلیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اس کی آنکھوں سے آنسو کیسے نکلیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیو, اللہ کا ذکر کیا جائے, بار بار کیا جائے, ہر جگہ کیا جائے, اٹھتے بیٹھتے کیا جائے, اور ہمیں چاہیے کہ خصوصی طور پہ وہ اذکار یاد کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں. سونے کے اذکار, نیند سے اٹھنے کے اذکار, گھر میں داخل ہونے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, باتھ روم میں جانے کی دعا, باتھ روم سے نکلنے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا, یہ سارے اذکار خود بھی یاد کریں, بچوں کو بھی یاد کروائیں, تاکہ اللہ کا ذکر ہر دم, ہر لمحہ, ہر وقت ہوتا رہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد والی آیت میں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, کہ میری تسبیح کرو, سبحان اللہ کہو, میری پاکیزگی بیان کرو. کب یا اللہ؟ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح و شام. صبح و شام اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں, اور تسبیح بھی اللہ کا ذکر ہے, لیکن تسبیح کی اہمیت زیادہ ہے. اللہ نے ذکر کے بعد اس کا الگ سے نام لیا, فرمایا صبح و شام میری تسبیح بیان کیا کرو. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, کہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو, سبحان اللہ کہا کرو, جب شام ہوتی ہے تب بھی, جب صبح ہوتی ہے تب بھی. تو صبح و شام کے اذکار کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. ہر نماز کے بعد جو اذکار کیے جاتے ہیں ان کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے, سورہ فلق پڑھا کرتے تھے, سورہ ناس پڑھا کرتے تھے. تو میرے بھائیو تینوں صورتیں پڑھتے ہیں آپ نا, یہ تینوں صورتیں ہر نماز کے بعد, آیت الکرسی ہر نماز کے بعد, اور تینوں کل جو بھی میں نے بتائے ہیں یہ صبح و شام بھی 3 بار پڑھنے چاہیے. ہر نماز کے بعد بھی 5, ہر نماز کے بعد ایک بار. ایک دن میں کتنی دفعہ ہو گئے؟ 5. اور صبح ہو اور شام ہو رہی ہو تب بھی 3 بار یہ پڑھنے چاہیے. رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھیں. یہ وہ اوقات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں. ایسے ہی ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار اللہ اکبر, یا 34 بار اللہ اکبر کہہ لیں,
یا 33 بار کہیں اور پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جنازے کا اعلان ہوتا ہے، میرے اردو بولنے والے بھائی فوری طور پہ سنتے شروع کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول، آپ کی سنت یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے. یہ اذکار جو بھی میں نے بتائے ہیں یہ کیے جائیں، سنتے بعد میں. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز فوری طور پہ بغیر کسی وقفے کے پڑھنے سے روکا ہے. وقفہ ہونا چاہیے، فرض نماز کے بعد سنتے ہیں آپ پڑھنے کے درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے، اذکار کا یا گفتگو کا یا جگہ کی تبدیلی کا. جگہ تبدیل کر لیں، کچھ نہ کچھ کر لیں. تو میرے بھائی اس لیے ہر نماز کے بعد دوسرے نمازیوں کی طرح آپ بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کریں. آپ نگاہ اڑا لیں کہ زیادہ تر ہم ہی ہوتے ہیں ہر نماز کے فوراً بعد سنتے پڑھنے کے لیے اٹھنے والے، اور اس وجہ سے جنازے کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اور حسن المسلم پاکٹ سائز کتاب ہے، 2-3 ریال کی آتی ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کردہ دعائیں اور اذکار ہیں. دنیا کی اکثر زبانوں میں دستیاب ہے، اردو میں بھی دستیاب ہے. کیا نام ہے میرے بھائیوں؟ حسن المسلم، مسلمان کا قلعہ. یعنی کہ جو یہ اذکار پڑھے گا، یہ دعائیں پڑھے گا، وہ اس قلعے میں بند ہو جائے گا، دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو یہ کتاب لیں، ایک نہیں، ایک اپنے لیے، ایک بیگم کے لیے، جتنے بچے ہیں ہر ایک کے لیے الگ الگ، کیونکہ پاکٹ سائز ہے، ہر ایک کو دیں. اور بیٹے سے پوچھیں کہ بیٹا کتنی دعائیں یاد کر لی ہیں. بیٹی سے پوچھیں، بیگم سے پوچھیں، ان کا اہتمام کریں تاکہ آپ کا گھر شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکے، آپ کا جسم، آپ کے اہل و عیال شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر دم ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں میرے